میں نے ایسے گھرانے میں جنم لیا جہاں تکلیف کو حمل اور غربت کو شرافت کے لبادے میں چھپا دیا جاتا ہے۔ کچھ یاد نہیں بچپن کیسے بیتا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں پائی، جب ذرا ہوش سنبھالا گھر کی فضا کو مکتر پایا۔ وجہ والد صاحب کی تنک مزاجی تھی۔ دنیا نے ترقی کر لی مگر ان پر زمانے کی تیز رفتاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اب بھی اپنی سوچ وچار میں ایسے ہی تھے جیسے ان کے دادا پر دادا رہے ہوں گے۔ جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھا کہ ہمارے والدین میں ہمہ وقت ایک فاصلہ اور خاموشی کی دیوار حائل رہتی ہے۔ خدا جانے کب وہ آپس میں مل بیٹھ کر اپنائیت سے بات کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کسی بات پہ اختلاف کی وجہ سے لڑ پڑتے تو اس جھگڑے کا خمیازہ ہم بچوں کو بھگتنا پڑتا اور دنوں تک گھر کی فضا مقدر تناؤ بھری بلکہ زہریلی ہو جاتی۔ اس کی چھاؤ بھری فضا میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ بات بات پر کبھی اماں کبھی ابا کے ہاتھوں ہماری پٹائی ہو جاتی۔ ابا کے سامنے تو اتنی ہمت نہ ہوتی کہ کھل کر بات کر سکتے۔ ہماری شوخیاں اور شرارتیں ان کے قدموں کی چاپ میں دب کر رہ جاتی تھیں۔ گھر میں ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ مجھے اللہ نے اچھی صورت دی تھی، تبھی تو نوخیز عمر میں ہی رشتوں کا تانتا بن گیا۔ کبھی خالہ آ رہی ہیں تو کبھی پھوپھی۔ انہی دنوں میری امی کی خالہ رشتے کے لیے آئیں۔ میرے والدین نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ ماہنور یعنی میرا رشتہ ان کے بیٹے جنید کو دیں گے۔ بس پھر کیا تھا، لڑکیاں مجھ کو اس کے نام سے چھیڑنے لگیں۔ یہیں سے میرے دل میں منگیتر سے محبت کی ابتدا ہوئی۔ میرا جی چاہتا تھا میں ایک نظر جنید کو دیکھوں کہ وہ کیسا ہے۔ پھر یہ خواہش دل میں جڑ پکڑتی گئی۔ مجھے اپنے ننھیال والوں سے بہت محبت تھی۔ نانی جان ان دنوں کسی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں اس آس پر وہاں جاتی تھی کہ شاید وہ لوگ بھی وہاں آ جائیں۔ میں اکثر اپنی کاپیوں پر جے جے لکھتی رہتی۔ یہ کم عمر لڑکیوں کے مشغلے ہوتے ہیں۔ میں بھی انہی جذباتی لڑکیوں کی مانند خود کو ان مشغلوں سے بہلائی رہتی تھی۔ جنید کی خالی محبت نے میرے ارد گرد حصار سا بنا لیا تھا۔ میں نے اپنے روز و شب اس کے تصورات سے سجا رکھے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں اس کی محبت کے نقش گہرے ہوتے جاتے تھے۔ ممکن ہے یہ نوخیز عمر کی خود فریبی ہو، لیکن ان دنوں تو یہ بات زندگی اور موت کے سوال سے اہم لگتی تھی۔ آخر ایک دن خدا نے میری سن لی۔ ابا جان موٹر سائیکل کے حادثے میں زخمی ہو گئے تو جنید ان کو دیکھنے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور مجھے اس کے سامنے جانے سے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ یوں وہ مجھے دیکھے اور بات کیے بنا واپس چلا گیا۔ میں 9ویں جماعت میں تھی کہ خالہ رجو اپنے بیٹے کی منگنی کی رسم کرنے کی غرض سے آ گئیں۔ جب ابا جان کو پتا چلا کہ جنید صرف 8ویں تک پڑھا ہے تو انہوں نے اس بات پر میرا رشتہ دینے سے منع کر دیا اور بولے لڑکا میٹرک پاس بھی نہیں ہے، میں بیٹی کا رشتہ اس کو کیوں کر دے سکتا ہوں۔ خالہ کو انکار کی توقع نہ تھی، بچپن میں بات طے ہو چکی تھی۔ ان کو بہت صدمہ ہوا اور وہ بجھے دل کے ساتھ واپس لوٹ گئیں۔ ان کے اس طرح افسردہ جانے کا مجھ کو بے حد دکھ ہوا، لیکن میں اس دکھ کا اظہار کس سے کرتی؟ چپکے چپکے آنسو بہا کر رہ گئی۔ تبھی سنا کہ اس کی منگنی رشتہ داروں میں ہو گئی ہے۔ اس خبر کو سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری بہت قیمتی چیز چھین لی ہے اور اب میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی۔ جب بھی ہمارے گھر رشتے کے لیے کوئی آتا تو جی چاہتا کہ میں خودکشی کر لوں۔ بچپن سے جس کے خیال نے ذہن میں رنگ بھرے ہوئے تھے، اس کو دل سے نکالنا میرے لیے محال تھا۔ میں نے اپنا غم اپنے دل میں چھپا لیا۔ اب جب بھی کوئی ہم جولی مجھے جنید کے نام سے چھیڑتی تو میں آنسو پی کر رہ جاتی۔ نہیں چاہتی تھی کہ ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم ہو۔ میری شادی اب اس سے نہیں ہو رہی تاکہ میری سبکی نہ ہو۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو رجو خالہ بڑے لڑکے خالد کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ اپنے گھر والوں کے ہمراہ میں بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی شادی میں گئی۔ معلوم نہیں تھا کہ جنید اپنی منگنی ٹوٹنے کے بعد خوش ہے یا نہ خوش۔ میں تو بہرحال خیالی محبت کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا تھا مگر وہ اکھڑا اکھڑا اور خاموش تھا۔ اس نے مجھ سے بالکل بات نہ کی۔ البتہ اس کی بہن عائشہ میرے ساتھ بہت دوستانہ انداز سے بات کرتی تھی۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ بھائی جان منگنی کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن والدین نے مجبور کر دیا۔ اب وہ بہت پریشان رہتے ہیں، کسی سے ہنستے بولتے نہیں، جیسے کوئی دکھ لگ گیا ہو۔ شاید مجھ سے رشتے سے انکار پر اس وہی کیفیت تھی جو میری ہوئی تھی۔ بارات والے دن اس کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگا آپ تو امیر ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، اسی لیے آپ کے والد نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ میں والد صاحب کے آگے مجبور ہوں، ورنہ بچپن سے دل میں بسا آپ کا خیال دل سے جاتا نہیں ہے۔ بس میں اتنا ہی اظہار کر سکی۔
اس نے بھی اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ کہنے لگا یہ کتنا ظلم ہے، بچپن سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی تیری دلہن بنے گی، تبھی آدمی خوابوں اور خیالوں میں اس کے پیکر کو سجائے رکھتا ہے، پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی ہماری نہیں بن سکے گی۔ میں نے جنید کو نصیحت کی کہ اب تو تمہاری منگنی کسی اور سے ہو چکی ہے، تم بچپن کی اس بات کو اور مجھے بھول جاؤ۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، ہماری دوبارہ بات چیت نہ ہو سکی اور میں افسردہ دل لیے واپس آ گئی۔ ہم کو لاری میں سوار کرنے آیا تھا، بس جتنی دیر لاری اڈے پر کھڑی رہی وہ بھی بس کی کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ اس نے مجھ سے فون کرنے کو کہا تھا، مگر یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ ہمارے گھر کی لڑکیوں کے لیے فون کرنا آسان نہیں تھا۔ اچھا خط لکھ دینا، وہ بولا۔ خط لکھنا تو اور بھی ٹیڑھی کھیر ہے، اس کو پوسٹ کیسے کیا جائے گا یہ بھی مشکل ہے، ایسی باتوں پر سخت پابندیاں ہیں۔ جب سے میں جنید سے مل کر آئی تھی دل اور زیادہ پریشان تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہ ہمارے گھر آ گیا اور موقع ملتے ہی ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ مجھے تھما دیا جس پر لکھا تھا، اگر تم ساتھ دو تو میں اپنی منگنی ختم کروا دوں گا۔ میں نے اپنی بھابھی کو ساری بات بتا کر التجا کی کہ وہ ہماری مدد کریں۔ اس کی بھابھی نے کچھ ایسی باتیں اس کے سسرال والوں تک پہنچا دی کہ سچ مچ اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ اس کی بھابھی ہمارے گھر آئی اور ساری باتیں مجھے بتا کر چلی گئی۔ ان باتوں سے میں پریشان ہو گئی تھی اور اپنی بہن سے ذکر کر دیا۔ انہوں نے امی جان کو بتا دیا۔ امی نے بجائے معاملہ سلجھانے کے ابا جان کے حضور بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جنید کی منگنی ٹوٹنے کا الزام ہماری بچی پر لگ جائے اور خاندان بھر میں ہماری عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے۔ ابا جان تو تھے ہی آتش مزاج، یہ بات سن کر بھڑک اٹھے، حالانکہ بات کچھ بھی نہ تھی۔ نہ میں نے اور نہ جنید نے محبت کی کوئی ریہرسل کی تھی یا ملاقاتیں کی تھی۔ قدرت کی طرف سے ہمارے دلوں میں جو محبت تھی وہ بھی انہی بزرگوں کی وجہ سے تھی جو چاند کی طرح شفاف تھی۔ جنید کو اس بات کا غم تھا کہ کم تعلیم کی وجہ سے اس کو ٹھکرا دیا گیا، لہٰذا اس نے آگے پڑھنے کی کوششیں تیز کر دیں اور سپروائزر کی ٹریننگ بھی لے لی۔ اسی دوران میں نے بھی ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کر لی۔ اس دوران ہمارے درمیان ایک سہیلی کے ذریعے 3 خطوط کا تبادلہ بھی ہوا۔ میں نے اسے لکھا کہ رشتہ عزت سے طے کرنا ہے تو اپنے والدین کو پھر سے ہمارے گھر بھجوا دو۔ اس طرح رجو خالہ ایک بار پھر میرا ہاتھ مانگنے ہمارے گھر آئیں۔ والد صاحب کو بھی ہماری محبت کا تھوڑا بہت علم ہو چکا تھا، لیکن ان کو جو باتیں میرے اور جنید کے بارے میں بتائی گئیں وہ لگائی بچائی کے روپ میں تھیں اور بالکل جھوٹ تھیں، جبکہ ابا جان نے اپنے اور ہم بیٹیوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا ہوا تھا کہ میں ان باتوں کی تردید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا جب خالہ دوبارہ رشتہ مانگنے آئیں تو منہ کی کھا کر چلی گئیں۔ ابا جان نے ان کو نہ صرف رشتہ دینے سے انکار کر دیا بلکہ تلخ لب و لہجے میں انہیں ان کی کم تر حیثیت کا بھی احساس دلایا اور ان کے بیٹے کو نکما، بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کہ جس لڑکی سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی وہ میرے والد کے رشتہ دار تھے۔ مجھ کو بھی میری بہن کے ذریعے کہلوا دیا کہ اگر میں اس رشتے پر مصر ہوں تو مجھے خالی ہاتھ گھر سے چلتا کر دیں گے۔ اس دھمکی نے یہ اثر کیا کہ میں صرف من منا کر ہی اتنا کہہ سکی کہ ابا جان میں تو آپ کی مرضی اور رضا پر راضی ہوں، میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ اس پر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ امی نے بھی سمجھداری نہ دکھائی بلکہ دن رات مجھے تانوں کا نشانہ بنانے لگی، یہاں تک کہ بات پہ بات مجھے جوتا اور چمٹے بھی کھینچ کر مارتی۔ میں حیران تھی کہ میں نے ایسا کون سا قدم والدین کی مرضی کے خلاف اٹھا لیا ہے کہ ان کی بدسلوکی کی مستحق ٹھہری ہوں۔ اسکول میں ایک ٹیچر میرا بے حد خیال رکھتی تھیں، ان کو میرے گھریلو حالات کا اچھی طرح علم تھا، وہ مجھ سے ہمدردی کرتی رہتی اور تسلی دیتی۔ انہوں نے اپنے والدہ سے میرے دکھوں کا ذکر کیا تو ان کی والدہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئیں۔ ان کا آنا غضب ہو گیا۔ امی ابا تو پہلے ہی شکی مزاج بنے بیٹھے تھے، یہی سمجھے کہ شاید اب بھی میری وجہ سے یہ لوگ رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ میں ان کے صاحبزادے میں دلچسپی رکھتی ہوں، میں بھی گھر کے حالات اور والدین کی محدود سوچ سے تنگ تھی۔ اب میری زبان کا تالا بھی کھل گیا۔ اماں نے پوچھا کیا اس رشتے کے آنے میں تیری مرضی تھی؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اب میں اس رشتے کو ہاں کر دوں ورنہ ایسا نہ ہو اس سے بھی گیا گزرا رشتہ آ جائے اور آپ لوگوں کو ہاں کہتے بنے۔ اماں نے ابا کو مادہ کیا کہ رشتہ ٹھیک ہے، ہاں کر دو، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد ایسے ویسے رشتے آئیں، تب لڑکی کا کیا کریں گے؟ کیا عمر بھر گھر میں بٹھائے رکھیں گے؟ تب ہماری بدنامی اور بڑھ جائے گی۔ اس طرح میری شادی ٹیچر کے بھائی منور احمد سے ہو گئی اور شادی بھی ایسے ہوئی جیسے گھر سے کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ ابا نے تو رخصتی تک مجھ سے ترک کلام ہی رکھا، یوں میں دکھے دل سے روتی ہوئی بابل کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ یہی سوچتی تھی کہ یا الہی میرا کیا قصور تھا جو باپ نے اتنی بے رخی برتی۔ ٹیچر جو پہلے غمگسار سہیلی جیسی تھی جب نند بنی تو یکدم بدل گئی۔
شروع میں شوہر کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، آہستہ آہستہ اس کا اصل روپ بھی سامنے آتا گیا، کیونکہ میری نند اس کو شادی سے قبل ہر بات بتا چکی تھی۔ اس نے وہ باتیں جن کی قطعی کوئی اہمیت نہ تھی وہ بھی منور سے کہہ دی، اور یہ بھی کہ میں جنید سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے بچپن کی چاہت تھا، اس سے شادی نہ ہونے پر مجھ کو دکھ ہے اور میرے دل سے اس کی یاد جاتی نہیں۔ یہ باتیں میں نے سائمہ سے تب کہی تھی جب میں پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی تھی، تو وہ میری ہمدرد بن کر میرے دکھ پوچھا کرتی تھی اور میں اس پر اعتبار کر کے اسے سہیلی جیسا جان کر دل کی بات کہہ دیا کرتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جس کو میں ماضی کا رازدار بنا رہی ہوں کبھی میری نند بن کر دشمن بن جائے گی۔ اس نے تو منور کو یہاں تک کہہ دیا کہ لڑکیاں مجھے جنید کے نام سے چھیڑا کرتی تھیں، اور یہ بھی کہ میرے والد جنید کی وجہ سے مجھ سے بدظن ہوئے ہیں، تبھی انہوں نے مجھے رخصتی کے وقت دعا دے کر رخصت نہ کیا۔ سائمہ کے کمینے پن کی وجہ سے منور مجھ سے ایسے بدظن ہوئے کہ میری زندگی دکھوں کا الاؤ بن گئی۔ مرد اگر تنگ نظر ہو تو اتنی سی بات بھی بیوی کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب میرے شوہر نے مجھ سے ناکردہ گناہوں کا انتقام لینا شروع کر دیا۔ ان کو میرے غم اور خوشی کا کوئی احساس ہی نہ رہا۔ میرے ساتھ ان کا بندھن تو جیسے وقت گزاری کا تھا۔ اگر میں پریشان ہوتی تو فوراً تانا دیتے کہ میں جنید کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے قسم اٹھا کر یقین دلایا کہ میرے لیے اب وہی سب کچھ ہے، میں ماضی کو بھلا چکی ہوں۔ ہاں، مگر جب وہ میرے ساتھ اہانت برا سلوک کرتا تو ضرور یہ خیال آتا کہ کیوں میں نے ٹیچر کے ہمدردانہ رویے سے متاثر ہو کر اس کے بھائی کا رشتہ قبول کر لیا۔ لوگ باہر سے کچھ نظر آتے ہیں، اندر سے کچھ۔ جب برتاؤ ہوتا ہے تو ان کی اصل حقیقت تب کھلتی ہے۔ میں گھریلو پریشانیوں میں نیم جان ہو گئی تھی، جن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ دوبارہ حالات سے عاجز آ کر میکے چلی گئی، مگر وہاں بھی میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ابا جان مجھ سے کلام نہ کرتے تھے اور امی بات بات پر تانا دیتی کہ تیری وجہ سے جنید نے اپنی منگنی تڑوا لی۔ اب اس کی ماں جہاں ملتی ہے مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ تیرے کرتوتوں نے خاندان بھر میں مجھ کو ذلیل کر دیا۔ آخر میں منور کے گھر واپس آ گئی۔ شادی کے 11 ماہ بعد میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو حالات انتہائی مایوس کن ہو گئے کہ میں نے بھی اس توق کو گلے سے اتار کر پھینکنے کی ٹھان لی۔ ایک روز میں بازار گئی، دکاندار سے چوہے مار دعا طلب کی۔ ایک پیکٹ خریدا اور رات ساری دعا نگل گئی اور مرنے کے انتظار میں لیٹ گئی، مگر سوائے تھوڑا سا جی متلانے کے کچھ نہ ہوا، الٹی تک نہ آئی۔ مجھے لگا جیسے یہ زہریلی دوا نہ تھی بلکہ میں نے پرانا سا آٹا پھانک لیا تھا۔ نیند نہ جانے رات کے کس پہر آئی، گرچہ طبیعت بھاری بھاری تھی۔ صبح آنکھیں کھلی تو حیرت زدہ تھی کہ میں زندہ تھی اور دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ حیرت میں ڈوب گئی کہ مری تو نہیں تو کم سے کم طبیعت تو خراب ہوتی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ دوا جعلی تھی۔ شوہر نے بچی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد میکے بھیجا اور بعد میں ابا جان کو خط لکھ دیا کہ میں آپ کی بیٹی کو نہیں رکھ سکتا، آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، یہ ہر وقت افسردہ رہتی ہے۔ شاید اس کے دل سے ابھی تک اپنے بچپن کے منگیتر کی یاد نہیں گئی۔ سسرال میں اپنے آدھے سے زیادہ اخراجات خود برداشت کرتی تھی، سروس کرتی تھی اور گھر کو بھی سنبھالتی تھی۔ خاوند کے کپڑے، جوتے، بنیانوں اور رومال تک میں خود پورے کرتی تھی، لیکن میری کوئی خدمت میرے خاوند کا دل نہ جیت سکی۔ صرف نند کی بدخواہی کی وجہ سے جو روایتی حسد کا شکار ہو کر میری دشمن بن گئی۔ بہرحال میکے والوں نے منت سماجت کر کے سسرال والوں کو راضی کیا اور مجھے گھر بھیج دیا۔ اب میں فٹ بال کی طرح تھی، ادھر والے ٹھوکر مارتے تو ادھر جا پہنچتی، دوسری طرف والے ٹھوکر مارتے تو پھر میکے کے آنگن میں آ گرتی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا، مگر شوہر کے تیور چڑھے ہی رہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہفتوں مجھ سے بات نہ کرتے اور سائمہ سے کہتے کہ میرے لیے کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈو تاکہ میں دوبارہ گھر آباد کر سکوں۔ اس نے اپنا کمرہ، بوریا، بستر سب کچھ الگ تھلگ کر لیا تھا۔ میرا تیسرا بچہ 17 دن کا تھا اور میں اب بھی نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ وہ کہتے کہ اسکول جاؤ تو بچے کو ساتھ لے کر جاؤ، بات بات پر کہتے کہ میرے گھر سے چلی جاؤ۔ میں کہاں جاتی، میرے 3 بچوں کا بوجھ کون برداشت کرتا۔ مجبور ہو کر میں بچوں کو شوہر کے گھر چھوڑ کر آ گئی۔ میں صرف چھوٹا سا بچہ ساتھ لائی تھی۔ میرے خاوند اور نند شاید اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ میکے آتے ہی انہوں نے مجھے طلاق بھجوا دی اور طلاق کے 4 ماہ بعد منور نے دوسری شادی کر لی۔ ادھر میکے میں قصبہ پرسی کی زندگی گزارتی رہی، کسی نے سر پہ پیار سے ہاتھ نہ رکھا، نہ میرے بچے کو پیار اور باپ کی شفقت دی۔ سروس کر کے اپنے اور بچے کا پیٹ پالتی تھی اور باقی دونوں بچوں کی دید کو ترستی تھی جو اپنے باپ کے پاس تھے۔ ایک روز جو خالہ امی سے ملنے آئیں وہ کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ مجھ کو بتایا کہ جنید بیرون ملک چلا گیا تھا، 8 برس بعد لوٹا ہے لیکن ابھی تک شادی نہیں کی۔ ایک روز میں نے تمہارا احوال بتایا تو رو دیا۔ بیٹی، اس کے دل میں ابھی تک تیری محبت موجود ہے، خدا جانے یہ کیسی محبت ہے کہ وقت کی گرداب تک اس پر نہیں پڑی۔ اس کے دل میں تیری تصویر پہلے دن کی طرح اجلی اجلی ہے۔
میں خاموشی سے ساری باتیں سنتی رہی۔ تب خالہ نے تنہائی میں کہا، بیٹی شاید تیرے ماں باپ اس بات پر راضی نہ ہوں، خدا جانے روز اول سے تمہارے باپ کو ہم سے کیوں اللہ واسطے کا بیر ہے، لیکن تم اگر ایک بار جنید سے بات کر لو تو شاید تم دونوں کو سکون مل جائے گا۔ انہوں نے مجھے ایک پرچہ دیا جس پر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں بھی اپنی ویران اور دکھ بھری زندگی سے تنگ تھی۔ بھابیاں مجھے اور میرے بچے کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ خود کماتی تھی، خود کھاتی تھی، پھر بھی بھائی مجھے بہت جانتے تھے۔ ایک روز جب گھر میں کوئی نہ تھا، میں نے جنید کو فون کیا۔ کچھ باتیں، کچھ پچھتاوے، کچھ مایوسیاں اور افسوس کے تذکرے۔ آخر اس نے سیدھی بات کہہ دی، ماہنور وقت بہت بدل چکا ہے، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، تم بھی کئی برس سے طلاق یافتہ زندگی بسر کر رہی ہو، ابھی بھی وقت ہے، ہم نکاح کر کے گھر بسا لیتے ہیں۔ اگر تم راضی ہو تو مجھے 2-4 دن میں بتا دینا، ورنہ میں دوبارہ تم کو کبھی فون نہ کروں گا۔ میں نے کافی سوچا اور پھر مجھے اس کی پیشکش میں ہی عافیت نظر آئی۔ ابا ضعیفی اور بیماری سے جھول رہے تھے اور امی کی بہوؤں کے آگے کیا چلتی۔ میں نے جنید کو ہاں کہہ دی، البتہ پہلے امی سے مشورہ کیا، تب انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا، 40 سال کی ہو رہی ہو، کیا اب دوسری شادی تم کو زیب دے گی، وہ بھی اسی کے ساتھ جس کے ساتھ مفت میں بدنام ہوئی، لوگ باتیں کر کے ہمارا کلیجہ چھلنی کر دیں گے۔ اچھا اماں ٹھیک ہے، میں ایسے ہی گزار لوں گی باقی کی زندگی بھی۔ ماں کو تو میں نے چپ کرا دیا مگر دل چپ نہ رہ سکا۔ وہ سسکتے جاتا تھا، بچے بڑے ہو گئے تھے، باپ کے گھر میں پلے بڑے، ماں کے گھر کا راستہ بھول چکے تھے۔ میں نے حالات سے تو سمجھوتا کر لیا۔ جنید نے میری سلگتی تنہائی میں پھر سے پتھر پھینک دیا تھا، شاید اسے بھی تنہائی کا عذاب مٹانے کو کسی سہارے کی ضرورت تھی، سونے گھر میں کسی زندگی کی آرزو تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ کون ہوگا جو بڑھاپے میں ساتھ دے گا، یہ دنیا والے یا میرے بچے جو میرے نہ رہے تھے۔ ان کو تو اب میری صورت بھی یاد نہ ہوگی۔ پہلے کبھی دوسری شادی کا سوچا تک نہ تھا کہ میرے بچے دور سہی، ان کے ذہن میں ماں کا تصور تو ہوگا، وہ کیا سوچیں گے، اور پھر لوگوں کی حقارت بھری نگاہوں کی تاب کیوں کر لا سکوں گی کہ 40 برس کی ہو چکی ہوں۔ رشتہ داروں کی حقارت بھری باتیں میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیں گی، اور آج جب تنہائی نے مجھے ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا تو مجھ کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ تبھی میں دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ سوچا کہ اگر مرد دوسری شادی کر لے تو کچھ انوکھی بات نہیں، بیوی کا کفن تک میلا نہیں ہوتا اور دوسری شادی ہو جاتی ہے، پھر اگر عورت کر لے تو مجرم کیوں، یہاں تک کہ اس کی اپنی اولاد اسے نہیں بخشتی۔ میں تو فیصلہ کرنے سے ڈر رہی تھی۔ آخر جنید نے ہمت بندھائی کہ دنیا والوں سے میں مقابلہ کر لوں گا، مگر بڑھاپا تنہا کاٹنا بھی ایک سزا ہے، کیوں نہ ہم دونوں مل کر اسے کاٹیں، تمہارے پاس تو اولاد جیسا نازک سہارا بھی نہیں ہے، تیسرا بیٹا بھی باپ کی طرف اڑان بھرنے کی سوچ رہا ہے۔ تب میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ آج لوگ مجھ سے خفا ہیں، کچھ مجھ پر ہنس رہے ہیں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا شوہر میرا سہارا ہے۔ جنید ہر قدم پر مجھ کو مضبوط تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے میں نے وقت پر صحیح قدم اٹھا لیا۔ دنیا کا کیا ہے، بے سہارا عورت پر باتیں تو سب بناتے ہیں، برے وقت کوئی کام نہیں آتا۔ اگر دوسری شادی مرد کا حق ہے تو دین نے عورت کو بھی حق دیا ہے۔